دو لفظ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، ایک لفظ ہے پردہ اور ایک ہے سطر۔ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ مرد کے لیے جسم کے کچھ حصوں کو چھپانا فرض عین ہے، ہر وقت ضروری ہے نا، ہر ایک کے سامنے ضروری ہے۔ عورت کے لیے بھی جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جن کو چھپانا ہر وقت ضروری ہے۔ ستر عورت مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ مرد کا جو ستر عورت ہے، یعنی وہ چھپانے والا حصہ جو فرض ہے، وہ گھٹنوں کو لیتے ہوئے انسان ناف تک کے حصے کو چھپا لے تو مرد نے اپنے فرض کو پورا کر لیا جو ضروری تھا۔ عورت کے لیے کتنا ضروری ہے؟ عورت کے لیے جسم کے 5 حصے کھلے رہ سکتے ہیں محرم کے سامنے، باقی سارے جسم کو چھپانا یہ اس کا ستر عورت ہے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، یہ جسم کے 5 اعضاء ایسے ہیں جن کو عورت فقط محرم مردوں کے سامنے کھول سکتی ہے۔ اور پردہ کن سے ہوتا ہے؟ پردہ محرم سے نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے 2 رشتے ہوتے ہیں، ایک غیر محرم اور ایک محرم۔ تو محرم کا معاملہ الگ ہے اور غیر محرم کا معاملہ الگ ہے۔ محرم جیسے باپ، بھائی، ماموں وغیرہ، ان کے سامنے ستر عورت کرنا ہے، پردہ نہیں کرنا۔ اور ستر عورت میں 5 چیزیں شامل نہیں، باقی پورا جسم شامل ہے، سر کے بال بھی شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاف سلیو پہن کے گھر میں پھر رہی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، نہیں، وہاں بھی منع کیا گیا۔ تو محرم کے سامنے ستر عورت ہے، پورے جسم کو چھپانا ہے۔ غیر محرم کے سامنے کیا ہے؟ اب دیکھیں، سارا جسم تو پہلے ہی چھپا ہوا ہے، اب جب غیر محرم سامنے آئے گا تو اب کیا چھپانا ہے؟ اب چہرہ چھپانا ہے۔ اب حکم ہے پردے کا، یہ حجاب ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، غیر محرم کے سامنے چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ ابھی تو ہمارے گھروں میں پردہ ہی صحیح، ستر عورت ہی صحیح نہیں، پردہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ سلیو لیس چل رہا ہے اور سر پہ دوپٹہ تو آج ہماری بچیوں کے عذاب بن گیا، پہاڑ بن گیا، ممکن ہی نہیں رہا، رکھنا ہی مشکل ہو گیا، الا ماشاءاللہ۔ ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو کیا پہنا رہے ہیں؟ نہ پردے کی تعلیم، نہ ستر عورت کی تعلیم۔ انتہائی ضروری ہے، حتیٰ کہ احرام کی حالت میں بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ جب عورت محرم ہو جاتی ہے، احرام کی حالت میں ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت یہ حکم ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جس وقت وہ احرام میں نہیں ہے تو چہرہ ڈھکا ہوا ہے نا، چہرے کو کپڑا لگا ہوا ہے، تو اب کہا جا رہا ہے دیکھو تم احرام میں آ رہی ہو، اب تم نے اپنے چہرے کو، جو چہرے کے اوپر پردہ ہے، یہ تمہارے جسم پہ نہ لگے۔ بعض لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں چہرے کا پردہ نہ ہونے کی، حالانکہ یہ تو بڑی دلیل ہے چہرے کے پردے ہونے کی۔ ایک عورت زندگی گزار رہی ہے، اچانک عمرے کا ارادہ کرتی ہے، حج کا، اور احرام مان لیتی ہے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ دیکھو وہ جو تمہارے چہرے پہ کپڑا لگا ہوا ہے وہ چہرے پہ نہ لگے، یعنی پردہ تو تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتیں اور کوئی غیر محرم نہ ہوتا تو چہرہ کھول لیتیں، کوئی غیر محرم قریب آنے لگ جاتا تو ہم چہرے کے آگے کپڑا لے آتی، آگے ہیڈ سا ہوتا تھا اور کپڑا آگے آ جاتا تھا۔ تو چہرہ غیر محرم سے احرام کی حالت میں بھی چھپانا ضروری۔ اب نبی علیہ السلام، اچھا پردے کا حکم قرآن میں آیا، بات کو سمجھیں، پردے کا حکم قرآن میں آیا، پردے کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور دین کو سب سے زیادہ صحابہ اور صحابیات نے سمجھا۔ ان باتوں میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، نبی علیہ السلام نے بھی امت کو بتایا، اور سب سے پہلے ان حکم کو سننے، سمجھنے اور ماننے والے کون؟ صحابہ اور صحابیات۔ اور صحابہ اور صحابیات میں بھی اگر ہم اور قریب کر لیں سرکل کو، تو جو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہوں گی اور جو آپ کی بیوی ہوں گی، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، جس بچی نے نبی علیہ السلام کے گھر میں تربیت پائی ہوگی، نبی علیہ السلام سے شدید محبت کی ہوگی، اس نے دین کو کتنا سمجھا ہوگا؟ سمجھا ہوگا کہ نہیں سمجھا ہوگا؟ تو ذرا ان لوگوں کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا عمل،
کیا خیال ہے؟ دیکھ لیں تھوڑا سا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امی خدیجہ کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں. نبی علیہ السلام کے گھر میں پیدائش ہوئی اور تربیت نبی علیہ السلام نے کی، امہات المومنین نے کی. ایسا ہی ہے نا جی؟ آپ کا کیا معاملہ؟ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، بات چلی کہ بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی نے جب سنا تو انہوں نے سوچا چلو بی بی فاطمہ سے مشورہ کرتے ہیں. گئے، پوچھا فاطمہ دربار میں یہ بات چل رہی ہے. تو بی فاطمہ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جسے کوئی مرد نہ دیکھے، جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے. بہترین عورت کون؟ یہ کون خاتون ہے جنہوں نے قرآن حدیث کو اللہ کے نبی سے سنا اور سمجھا اور آپ کے گھر میں رہیں؟ کہ بہترین عورت وہ ہے جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور کوئی وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. نبی علیہ السلام نے جواب سنا تو کیا فرمایا؟ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک واقعہ ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب بہت فکر تھی کہ میرے جنازے میں میرے مرنے کے بعد جنازہ کس طرح اٹھایا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے نبی کی بیوی، نبی کی جو بیٹی ہے قد اتنا ہے، یہ ہے، وزن اتنا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کیا ہے. تو ایک صحابیہ نے نا ان کو بتایا کہ میں نے دیکھا تھا حبشہ میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کے جب جنازہ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر جھاڑیاں سی کچھ رکھ دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا جسم کتنا ہے. انہوں نے کہا تم ایسا ہی کرنا ہے، لیکن میرے اطمینان کے لیے مجھے کر کے دکھاؤ، ڈیمونسٹریشن دو. انہوں نے کر کے دکھایا، پھر اطمینان ہو کہ یہاں ایسے لے جانا. اب جتنے بھی لوگ حج عمرے پہ جانے والے ہیں یہ وہاں دیکھیں کہ جب مرد کا جنازہ ہوتا ہے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، عورت کے جنازے کو انہوں نے ڈھکا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ بھی نہیں چاہا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی جسم نظر نہیں آ رہا، یہ بھی نہ پتہ لگے کہ لمبی ہے کہ پتلی ہے، موٹی ہے، باڈی ہے، چھوٹی، یہ بھی کچھ نہ پتہ چلے. ایک اور واقعہ سن لیجیے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ میری عائشہ تو آدھا دین ہے. ہزاروں احادیث ان سے روایت ہیں. آج امت نے ان سے دین بہت سیکھا. نبی علیہ السلام سے دین سیکھا انہوں نے، تو انہوں نے سمجھا ہوگا نا کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں اور باقی معاملات کے نہیں سمجھے ہوں گے. تو ان کی بات سن لیجئے، پکی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے، تو آپ کی قبر مبارک میرے حجرے میں بنی. تو اس حجرے کے اس حصے میں، گھر کے اس حصے میں جہاں مبارک قبر تھی، میں اسی طرح آتی جاتی تھی جیسے پہلے آتی جاتی تھی، کیونکہ میرے شوہر ہیں. پھر فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کی قبر بھی میرے حجرے کے اسی حصے میں بنی. تو میں اسی طرح آتی جاتی رہی کہ ایک والد ہیں اور ایک خاوند ہیں. پھر فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور اسی حجرے کے حصے میں ان کی تدفین ہوئی اور وہاں ان کی مبارک قبر بنی، میں نے پردہ لگا لیا کہ اب ایک غیر محرم آ گئے. پھر میں اس طریقے سے اس حصے میں نہیں گئی. احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے امہات المومنین کے بارے میں. امہات المومنین کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی دروازے کی طرف رخ نہیں کرتی تھی دوسری طرف، کہ کہیں اچانک کوئی دروازہ کھل گیا، پردہ ہٹا تو کہیں غیر محرم کے ساتھ نظر نہ مل جائے. تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی دروازے کی طرف رخ نہیں کرتی تھی.